محرم الحرام کی آج 9 تاریخ ہے. آپ سن رہے ہیں FM 97 کے اسٹوڈیو سے محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن. سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ محرم الحرام کا مقدس مطہر مہینہ آہستہ آہستہ ان ایام میں داخل ہو چکا ہے جو ایام ان پورے مہینے میں سب سے زیادہ برکت والے اور سب سے زیادہ عظمتوں والے تھے. تو ان ایام کی برکت، ان ایام کی خوبیاں ہم سب ہر سال دیکھتے ہیں کہ مسلمان بڑے احترام اور بڑے عظمت کے ساتھ ان دنوں کی اہمیت کو اور ان دنوں کے جو پیغام ہے اس کو سمجھتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں. ایسا ہی آج کا ایک دن 9 محرم الحرام 1443 ہجری میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت مولانا محمد عبداللہ جان صاحب. کربلا میں کیا مقام پیش آیا، کربلا کے کیا حالات پیش آئے اور یہ سارا منظر ہوا کیوں، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، اس سب کو جاننے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا محمد عبداللہ جان صاحب. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور، کیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مسلمان آج کے دنوں میں کچھ انہوں نے روزہ رکھا ہے، کچھ کل اور پرسوں کا روزہ رکھیں گے، کیونکہ ان ایام میں 2 دن روزہ رکھنا ہوتا ہے. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ کربلا کا پس منظر کیا تھا؟ آخر یہ اتنا بڑا حادثہ جو تاریخ اور اسلامی تاریخ میں خاص طور پہ ایک بہت داغ نما چیز اختیار کر گیا ہے، تو آخر یہ کیوں ہوا ایسا؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کیا کڑیاں ملیں آپس میں؟ اور کیوں امام عالی مقام کو اپنے گھر سے نکلنا پڑا؟ اس کے کچھ پس منظر آپ ہمیں بتائیں کہ آج ہمارا یہ پروگرام چلتا رہیں گے اور رات کو بھی پروگرام ہوگا، کل 10 محرم ہے، کل بھی پروگرامات ہوتے رہیں گے، اور خصوصاً کربلا اور ان کا پیغام کربلا اور امام عالی مقام سیدنا حسین جگر گوشہ بطول ہیں اور نواسہ رسول ہیں، ان کی حالات، ان کی عظمت، ان کی اس پامردی اور استقامت کے حوالے سے ہمارا یہ 2 دن پروگرام چلتا رہے گا. آپ سب لوگ اپنی محبتوں سے نوازتے رہیے گا اور اپنی موجودگی کا بھی ثبوت دیتے رہیے گا. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کیسے یہ ہوا اور کیا واقعات سامنے آئے جس کی وجہ سے یہ بہت المناک واقعہ جو ہے یہ امت کو دیکھنا پڑا، اور تاریخ کے اوراق پر جب بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں تو لہو لہو ہی نظر آتا ہے. تو آخر اس کے پیچھے تھیم کیا ہے؟ قربانی ہے یا قربانی کو بھی آخر وجوہات کیا بنی؟ اس پہ ہمارے ناظرین اور سامعین کو آپ اپنی معروضات پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو میں تمام FM 97 ٹیم کا اور خصوصاً آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ گاہے گاہے ہمیں ایک مثبت انداز میں اس پلیٹ فارم سے اپنے ناظرین اور سامعین تک پیغام پہنچانے کا موقع فراہم کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت آپ سب کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. آمین. محرم الحرام کا مہینہ چونکہ چل رہا ہے، آج 9 محرم الحرام ہے. یکم محرم سے پروگرام ہو رہے ہیں. پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تفصیلاً پروگرام ہوئے، اور پھر اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں ہر ایک پہ ہم نے الگ ایک پروگرام کیا. الحمدللہ سامعین ناظرین نے تفصیلاً یہ پروگرام سنے ہیں. اور آج چونکہ 9 محرم الحرام ہے تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے. یہ جو سیدنا حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، یہ اتنا بڑا سانحہ کیوں پیش آیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد تخت نشین ان کا بیٹا یزید ہوا. جب یہ تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے جتنے بھی گورنر تھے ان کو خطوط بھیجے
صحیح. بیعت کے لیے، تو ایک خط اس نے مدینہ کے اندر بھی بھیجا. وہاں پہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ گورنر تھے اور یہ یزید کے رشتے میں چچا لگتے ہیں. ان کو بھی اس نے خط بھیجا کہ مدینے کے اندر جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں جی. ان شخصیات سے بیعت لی جائے. تو اس نے چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے اندر ایک بڑی شخصیت تھی، ایک بڑا مقام تھا، نواسۂ رسول تھے، اہل بیت میں سے تھے، تو بہت سی فضیلتیں حاصل تھی. مدینے کے اندر ایک ان کا مقام تھا. تو یہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ خط ان کے سامنے رکھا اور بتایا کہ حضرت اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا کہ میں یہ خط آیا ہے یزید کی طرف سے، بیعت کرنا چاہتا ہے. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جواب دیا کہ میں تو ابھی مصروف ہوں. وہ تو مکہ کی طرف چلے گئے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کچھ موقع دیا جائے، کچھ مہلت دی جائے، تاکہ میں اس کے بارے میں کچھ سوچ و بچار کر لوں، اس کے بارے میں کچھ سوچ لوں، فیصلہ کر لوں، اس کے بعد پھر بتاؤں گا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پھر وہاں سے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور اس لیے روانہ ہوئے تاکہ لوگوں کو یہ بات بتائی جائے کہ یہ یزید اس بات کا اہل نہیں ہے، یہ خلافت کا اہل نہیں ہے. اور ان کا یہ موقف درست تھا. ہم اس کی تائید کرتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف درست تھا کہ یزید اس بات کا اہل نہیں ہے، وہ خلافت کا اہل نہیں ہے. خیر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پہنچے. وہاں پہ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں یہ ساری بات جا کر بتائی تو انہوں نے کہا کہ وہاں سے مجھے خطوط آ رہے ہیں، کوفہ سے مجھے خطوط آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات کو یہ بات بتائی تو انہوں نے روکا. انہوں نے کہا حضرت وہ کوفی بڑے بے وفا ہیں، انہوں نے پہلے بھی بڑا نقصان کیا ہے، آپ وہاں نہ جائیں. سب حضرات نے منع کیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ خطوط آ رہے ہیں، تقریباً 12,000 17,000 تک کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ اتنے خطوط آئے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو جب ان حضرات نے روکا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں خود تو نہیں چاہتا، لیکن پہلے میں حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کوفہ میں بھیجتا ہوں، وہ جا کے حالات لوگوں کے لے کہ لوگوں کے کیسے حالات ہیں، کیا وہ یہ چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے کہ آپ حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں بھیج دیں، وہ وہاں کے حالات لے کر آئیں گے، پھر آپ کو بتا دیں گے. تو جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کوفہ کے اندر پہنچتے ہیں تو وہاں جب پہنچے تو جتنے بھی لوگ تھے ان سارے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اب چونکہ وہ سارے لوگوں نے بیعت کی تو ان کو جو ہے وہ اطمینان ہو گیا کہ یہ تو صحیح خطوط ان نے بھیجے ہیں، یہ تو بالکل اس بات کے طلبگار ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئیں، ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں. تو انہوں نے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کوفہ سے خط لکھا. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پہنچا تو انہوں نے وہ خط پھر ان حضرات کو دکھایا جو منع کرنے والے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ. جب ان کو خط دکھایا کہ دیکھیں آپ مجھے منع کر رہے ہیں، لیکن وہاں سے یہ خط آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ لوگ آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں پہ تشریف لائیں. جب ان کو خط دکھایا تو انہوں نے اجازت دے دی. یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ بزرگوں نے اور اس وقت کے جو بڑے صحابہ اکرام ہیں انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ نہ جائیں. کوفی جو ہیں وہ اس سطح کی آپ کے ساتھ، چونکہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ، آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی ہے، ان کے ساتھ بھی انہوں نے ان کی یعنی شہادتوں کا ذریعہ بنے ہیں. تو آپ دوبارہ ان کو نہ آزمائیں، ایک دفعہ آزمایا جا چکا ہے، لیکن خطوط اس قدر تھے اور ان کی طرف سے طلب اس قدر پائی جا رہی تھی کہ یوں لگا کہ اگر ہم نہیں نکلیں گے تو شاید یہ بھی ہمارے لیے قیامت کے دن پوچھ کا باعث بنے کہ بھائی اتنے لوگ آپ کو بلا رہے تھے، اتنے لوگ آپ کی خلافت اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے تھے، اور مقابلے میں جو لوگ تھے وہ گویا نااہل تھے، تو آپ نے پھر کیوں اپنا خروج نہیں کیا؟ آپ نے اپنے اس علاقے سے کیوں نہیں نکلے اور ان کے ساتھ جا کر کیوں نہیں ملے اور ان کے درد کا مداوع کیوں نہیں کیا؟ تو شروع میں صحابہ کرام نے
ان کو روکا، جیسا کہ علماء نے حضرت نے نام بھی بتائے. بعد میں جب خطوط اس قدر ان کے سامنے پیش کیے گئے تو انہوں نے بھی جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت ان کو دے دی کہ آپ اگر واقعی ایسا ہے تو آپ جا سکتے ہیں. اچھا، اس میں یہ حضرات جو تھے دوسرے جو روک رہے تھے تو وہ بھی محبت کی وجہ سے ہی روک رہے تھے، وہ ان کے غلط اطوار کو اور ان کی غلط عادات کو، رویے کو دیکھ کے کہہ رہے تھے، بے وفائی کو بڑی جانتے تھے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں، اس وجہ سے وہ ان کو روک رہے تھے. تو جیسے مسلم بن عقیل ان کا جو آیا خط تو پھر انہوں نے سفر کی تیاری کر دی. دوسری طرف جو کوفہ کا اس وقت گورنر تھا وہ کون تھا؟ اس وقت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے. اچھا. تو یہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے یہاں سے اب مکہ سے روانہ ہو رہے ہیں تو اب ان کے ساتھ ان کے بیوی بچے ہیں، گھر کی خواتین ہیں اور یہ یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں. اب یہاں پہ تھوڑی سی ایک بات جو ہے میں وہ اپنے سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے لیے گئے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ساتھ جہاد کے لیے گئے تھے یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے گئے تھے. یہ سب جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تاریخ کو مسخ کرنے والی بات ہے. صحیح بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ جہاد کے لیے جا رہے تھے، نہ جنگ کے لیے جا رہے تھے، نہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے بیوی بچے تھے، ان کی خواتین تھیں. گویا کون ایسا آدمی ہے کہ جو جہاد کے لیے جنگ کے لیے جا رہا ہو اپنی گھر کی خواتین کو لے کے جائے، بیوی بچوں کے لیے لے کے جائے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ایسا جو ہے وہ کوئی پروگرام نہیں تھا، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو ہے وہ صلح کی نیت سے جا رہے تھے کہ اس سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اس سے بتاتے ہیں، اس کے جو ہے احوال لیتے ہیں. تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے تو اس وقت کوفے کے جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو جب یہ مقام ازالہ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر پہنچا تو پھر یزید نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا اور اس نے عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کوفے کا گورنر بنا دیا. اور جب یہ مقام ازالہ پر پہنچے تو وہاں پر ایک تاریخ کے اندر ایک آتا ہے کہ ایک شاعر جس کو فرزدق اکثر اس کا زیادہ نام ہے کہ جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا حضرت میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، میرے تجربات ہیں کہ ان لوگوں کا دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن ان لوگوں کی تلوار یہ یزید کے ساتھ ہے. تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا. خیر جب بات اس تک پہنچی عبید اللہ بن زیاد تک کہ وہ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں تو اس نے پھر ایک عمر بن سعد نامی ایک گھڑ سوار تھا، اس کو 1000 کا لشکر دے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقام ازالہ پر بھیجا. اور جب وہ ان کے پاس پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری اپنا موقف بتایا، ساری بات بتائی. تو اس نے بھی ساری آگے سے بات بتائی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے، اس نے روکا، ساری بات بتائی، کہا اگر یہ بات ہے تو پھر میری 3 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے واپس اپنے وطن مدینہ میں بھیج دیا جائے، اور دوسری شرط یہ لگائی کہ مجھے یزید کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کروائی جائے، یزید سے مجھے ملوایا جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ دونوں باتیں آپ کو قبول نہیں ہیں تو آپ مجھے پھر جو ہے وہ بارڈر پہ بھیج دیں، وہاں پر کفار کے ساتھ میں معاملات کر لوں گا. لیکن جب یہ معاملات طے ہو گئے تو وہ عمر بن سعد یہ سارا خط لے کر وہ اس کے پاس پہنچا، عبید اللہ بن زیاد کے پاس. جب اس کے پاس خط پہنچا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تو ٹھیک ہے، وہ بات تو صحیح کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو 3 شرائط ہیں، ان کے اوپر پورا اترنے دیجئے. تو جب اس کے پاس عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ شمر بن ذوالجوشن یہ بڑا ظالم بدبخت یہ بیٹھا ہوا تھا. اب اس نے کہا کہ حضرت ایسا نہیں کرنا، اگر آج اس کی بات مان لی، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں بھی رشتے میں لگتا ہے، ام البنین اس کی بہن جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، جن کے بطن مبارک سے عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، لیکن یہ حضرت حسین کا اہل بیت کا بغض پالتا تھا. اس نے اس عبید اللہ بن زیاد کو کہا کہ حضرت ایسا نہیں کرنا، ان کو چھوڑنے نہیں، آپ ایسا کریں کہ مجھے جو ہے اس کے ساتھ بھیجیں، اس کو معزول کریں، میں جا کے ان سے بات کرتا ہوں. تو اس کو پھر عبید اللہ بن زیاد نے 2000 لشکر کے ساتھ وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. اب اس نے جا کر وہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پھر جب یہ باتیں کی تو اس نے یہ جب شرائط سن لی
تو اس نے کہا کہ حضرت اس نے عبیداللہ بن زیاد کو کہا کہ یہ تو ان کے ساتھ مل گیا عمر بن سعد. اس نے آ کر پھر وہاں پہ کہا کہ اگر تو ان کے ساتھ زبردستی بیعت کا کہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تیری بھی گردن اڑائی جائے گی اور تجھے بھی جو ہے وہ معزول کر دیا جائے گا، جو تیری نوکری ہے اس سے ختم کر دیا جائے گا. اب وہ بھی ڈر گیا، اب وہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے. اور اس نے یہ کہا کہ اگر جس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تو صلح ہو گئی، یہ جانتا تھا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات یزید سے ہو گئی تو یہ صلح کی کوئی صورت بن سکتی ہے، اس لیے اس نے کہا کہ ہم نے کوئی شرط قبول نہیں ہے. تو اس نے پھر آگے مزاحمت کی، پھر حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنتے رہتے ہیں واقعہ شہید کر دیا. اب جب اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے نکلا تو ان کے لشکر میں سے ایک آدمی حر بن یزید، یہ اس یزید کا نہیں کوئی اور یزید اس کا بیٹا تھا، اس نے کہا بھائی دیکھو آپ جانتے نہیں ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے؟ ظالموں، یہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اگر تم جنت کے طلبگار ہو تو کیا حضرت حسین کو شہید کرنا چاہتے ہو؟ آپ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہے، ان کے جو ہے وہ ہونٹوں کو بوسہ دیا ہے اور ان کو جو ہے وہ سونگا کرتے تھے، اتنی ان کی فضیلت ہے، اتنا ان کا وقار ہے کہ آپ ان کو شہید کریں گے؟ تو انہوں نے جب اس کی بات کو نہ مانا کہ اس نے جو شرائط رکھی ہیں وہ صحیح ہیں تو وہ اس کے مخالف ہو گئے. یہ حر بن یزید اس نے ایڑی لگائی، لشکر لے کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں داخل ہو گیا اور لڑتا رہا یہاں تک کہ یہاں شہید ہو گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو جب ان کا جو ہے سر تن سے کاٹ کر کسی بے دردی سے شہید کیا، سارا واقعہ تفصیل سے سن چکے ہیں. تو جب شہید کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک عبیداللہ بن زیاد کے دربار میں لایا گیا، اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو وسمہ یمنی مہندی لگی ہوئی تھی، تو اس نے چھڑی سے ان کے ہونٹوں پہ ایسے کرنے لگا چھڑی سے. تو وہاں پہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صحابی بیٹھے ہوئے تھے. یہ وہ صحابی ہیں کہ جب دارالندوہ یہ ان کا پارلیمنٹ بنا مشرکین کا تو اس وقت ان کے والد نے ارقم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ میرا گھر موجود ہے، آپ کے حوالے ہے، آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، آپ یہاں پہ جو ہے وہ دارا ارقم بنائیں اور جو ہے وہ پارلیمنٹ بنائیں. تو انہوں نے پیش کی، یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو روکا کرنا، کہا یا ابن زیاد او ظالم بدبخت عارض اقتضیت کہ اپنی لاٹھی کو پیچھے ہٹا. لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مررت لزام کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اے بدبخت تو اپنی اس لاٹھی کو پیچھے ہٹا. تو جب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو یہ کہا تو اس کے بعد پھر جو اہل بیت کی خواتین تھیں جب وہ یزید کے دربار میں پہنچی، وہاں پہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کی بڑی بہن ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی ہیں، جب وہ اس کے دربار میں اس کے گھر میں پہنچی تو جب اس کی بیوی نے یہ سارے حالات سنے کہ اس طرح اہل بیت کو شہید کر دیا گیا ہے بڑی بے دردی کے ساتھ، تو وہ چیخ پکار کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو گیا. حتیٰ کہ وہ تاریخ میں لکھا ہے بعض کتابوں میں کہ وہ اپنے سر پہ دوپٹہ لیے ہوئے بغیر ہی نکلی اور یزید کے پاس گئی اور اس کو کہا کہ یہ تو نے کیا ظلم کیا ہے کہ تو نے اہل بیت کو شہید کر دیا ہے، تو نے یہ کتنا بڑا ظلم کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس یزید نے اپنی چادر اس کے سر پہ دی اور کہا تو جا ہم معاملے کو نپٹا لیں گے، لیکن اس نے معاملے کو نپٹایا نہیں ہے. اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بدلہ تھا، وہ قصاص تھا، وہ ان لوگوں سے نہیں لے سکا. بہت آپ نے ساری بات بڑی جامع انداز میں ہمارے سامنے رکھی ہے. یہاں پہ دو تین چیزیں بڑی اہم فرما رہے تھے. ایک تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانا، لوگوں کا مشورہ دینا خیر خواہی کی نیت سے، لیکن چونکہ خطوط اور طلب کی جو ہے نا اتنی زیادہ ان کے اندر وہ طلب پائی جا رہی تھی بظاہر، تو ان کو وہاں سے جانا پڑا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہنچے، جو حالات پیش آئے، آپ سارا دن آج اگلے پروگراموں میں بھی اس کو سنیں گے. ہم نے چند ان چیزوں پہ بات کرنی ہے کہ پیغام کیا تھا، آخر اتنا نکلنے کی وجہ کیا پیش آئی. جیسے دوسرے حضرات حالات کو دیکھ رہے تھے اور حالات کو دیکھ کر جو ایک ترتیب ہے چلنے کی اس پہ چل رہے تھے، اور وہ بھی غلط نہیں ہے، اور اس کو دیکھ کر چلنا یہ ہمیں سنت سے بھی ملتا ہے. تو کیوں ان کو ضرورت پیش آئی، آخر یہ بھی رہ جاتے؟ تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آل رسول میں سے ہیں، یہ دلیل ہے پوری امت کی، یہ رہنما ہے پوری امت کی؟ اگر یہ
آج کسی غیر اہل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے تو قیامت تک لوگوں نے کہنا تھا حسین نے بھی دے دیا ہم بھی دے دیتے. تو آخر وجوہات کیا تھیں کہ ان کو اتنا سٹینڈ لینا پڑا؟ جیسے باقی تھے یہ بھی کر لیتے، تو کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ اس میں پیچھے تھیم کیا ہے، آخر سوچ کیا ہے پیچھے؟ اس میں یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چونکہ ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا، وہ نواسۂ رسول تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے اوپر بڑا ناز تھا، چونکہ یہ ایک جو ہے وہ منصب ہے، صحابیت کا منصب ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دین کے خیر خواہ تھے، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ کسی نا اہل کو، کسی جو ہے وہ ناحق، جو جس چیز کا اہل نہیں ہے، اس کے ہاتھ پہ ہم جو ہے وہ بیعت نہیں کر سکتے، ہم باطل کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم ناحق کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. تو اس لیے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ سب سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو دین لے کر آئے ہیں وہ کتنا قیمتی دین ہے کہ اس کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے نانا دین لے کر آئے ہیں اس کے اوپر آنچ نہیں آ سکتی، اس کو مسخ نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کیا جا سکتا ہے. اور یہ آج ہمارے لیے، امت کے لیے سبق ہے. تو اس لیے ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس 10 دنوں کے اندر بس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر دیا اور جو ہے وہ لوگوں کو اس کے اوپر ابھار دیا، لوگوں کے اس پورا سال جو ہے چھٹی ہوگی. نہیں، اس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ پورے 12 مہینے حضرت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے اوپر عمل کرنا ہے اور اللہ کے احکامات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنا ہے. اگر تو ہم پورا سال اس شہادت سے یہ سبق لیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی جان قربان کرنے کا بھی مشن یہی تھا کہ میرے نانا کا دین قیامت کی صبح تک جو ہے وہ زندہ رہے، اس کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے، اس کے اوپر کوئی دبا نہ آئے، اس لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دیا. ماشاءاللہ بڑی اہم بات فرما رہے ہیں کہ اپنی جان دے دی، اپنے ساتھ اپنے بچوں کو اور اپنے جوانوں کو، بھتیجوں کو اور اپنے ماننے والوں کو اس طرح کہا دیا کہ لیکن یہ بیعت کی یزید نہیں کی. اور اس کو ایک خوبصورت شاعر نے کہا ہے، اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا، اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا، میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا. اور ساتھ میں فرمایا کہ اے بیت یزیدی نی منظور مینو، اے بیت یزیدی نی منظور مینو، اے سارا گھرانہ کوہانا قبول ہے. ہمارے ساتھ تھے ریحان بٹ صاحب، پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں. راجہ جانی صاحب ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. عصمت عوان صاحب ہیں، اور ایک خوبصورت ہدیہ انہوں نے اپنی حاضری لگوائی ہے کہ ناز جس پر کائنات کی ہر نماز کو تھا، ناز جس پر کائنات کی ہر نماز کو تھا، وہ سجدہ پھر نہ دیکھا گیا حسین کے بعد. یعنی جیسا انہوں نے حضرت حسین سلام اللہ علیہ نے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سجدہ کیا کربلا میں، کہتے ہیں اس کے بعد وہ سجدہ نہ دیکھا گیا. ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی کیا بات ہے؟ صرف بیان کرنا، سننا اور اٹھ کر چلے جانا، یہ کہیں یزیدیت نہ ہو جائے. حسینیت یہ ہے کہ ایک طرف حق ہے تو وہ حسینیت ہے، یہ قیامت تک کے لیے استعارہ ہے، اور دوسری طرف باطل ہے تو وہ یزیدیت ہے. ایک طرف حیا ہے تو وہ حسینیت ہے، دوسری طرف بے حیائی ہے تو وہ یزیدیت ہے. جس طرف بھی آپ کو روشنی نظر آئے گی وہ حسینیت ہوگی، اور جس طرف آپ کو ظلمت، اندھیرے اور دلدلے نظر آئیں گی وہ یزیدیت ہوگی. جہاں پہ اپنی ذات کا فائدہ دیکھا جائے اور دوسروں کے حقوق کو پامال کیا جائے، دوسروں کے خوش نوالوں کو بھی چھین لیا جائے اپنے تر نوالوں کے لیے، یہ یزیدیت ہے. اور اپنی ذات کی قربانی کر کے اوروں کو کھلانا، اوروں کو پلانا، اور اوروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اوروں کے لیے رستے بنانا، یہ حسینیت ہے.
حسین ایک ذات کا نام نہیں ہے، ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، یزید کسی ایک خاص انسان کا نام نہیں ہے، یہ قیامت کے تک کے لیے رحمان اور شیطان کی جو دو پارٹیاں ہیں ان کا نام ہے۔ ہمیں کس پارٹی میں ہونا ہے، ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے، یہ ہم پہ ہے۔ آپ اپنے جذبات کا اظہار کمنٹس کی صورت میں کر سکتے ہیں اور اپنی موجودگی کا ثبوت بھی دے سکتے ہیں۔ پروگرام کو آپ سن رہے ہیں، آپ کے کیا رائے ہے، حسینیت کیا ہے، اور حسینیت اس دور میں کس طرح ہم اس کا تعلیمات پر عمل کر سکتے ہیں، اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک دو سوالات بھی ہیں ہمارے پاس، ہم ان کو بھی ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ مولانا، یہ کیسے ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی قربانی دے دی، اور قربانی دینے کے بعد ہمارے لیے مشعل راہ بھی بن گئے؟ آج امت جو ان سے والہانہ محبت کرتی ہے، جو ان کے لیے ہر طرح کی جانی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اپنی جذبات کی قربانی امت کیوں نہیں دے پا رہی؟ اپنی سوچ کی امت قربانی کیوں نہیں دے پا رہی؟ وہی ہمارے رویے ہیں، وہی ہمارے سخت رویہ، ٹھیک ہے نا؟ اتنا بڑا حادثہ ہونے کے باوجود اتنے بڑے معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں اور مقابل کو ایک گالی نہیں دی، جو مد مقابل ہے اس کو ایک دفعہ بھی برا بلا نہیں کہا۔ یہ عجیب بات ہے، اس کے خلاف کوئی ایک سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اپنا بتا رہے ہیں کہ بھائی میرا حق یہ ہے، میرا حق یہ ہے، میں یوں ہوں۔ اس کے خلاف کیوں نہیں؟ آج ہماری سیاست کو دیکھ لیں، ہمارے مذاہب کو دیکھ لیں، ہماری مساجد کو دیکھ لیں، ہم نے ہر وہ بات جو کہیں بیٹھ کر ہو سکتی تھی اس کو منبر رسول پہ اس کو بیان کیا ہے۔ تو کیا پیغام تھا اور ہم نے اس کو کیوں فراموش کیا؟ آخری وجہ کیا ہے؟ بالکل، آپ بڑی گہری بات فرما رہے ہیں کہ اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اور حقیقت میں سیکھنا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی بڑی قربانی کر کے کسی کو ایک لفظ تک نہیں کہا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے اوپر دن میں کتنی دفعہ جو ہے اس کے ساتھ کتنی زیادتیاں کر رہے ہیں، کتنا ظلم کر رہے ہیں، کتنا جو ہے وہ لوگوں کو ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کتنا لوگوں کو دن میں جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں۔ اور اس کا ہمیں خود اپنی ذات کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہر آدمی کو اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھنا ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک، یہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت ٹائٹل ہے، یہ 10 محرم الحرام جو شہادت کا پیغام ہے، اس کے اوپر میں کتنا عمل کر رہا ہوں؟ کیا میں نے صبح سے لے کر شام تک اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے اور کتنا لوگوں کو تنگ کیا ہے، کتنا لوگوں کو ستایا ہے، کتنا لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے؟ ہر آدمی کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا حقیقی پیغام ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں، کہ جس طرح سیدنا حسین اہل بیت نے، اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگیوں کو گزارا ہے، کس طرح جو ہے حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے ہیں، سنتوں پہ عمل کیا ہے، اور جتنے بھی بغض تھے، کینے تھے، دشمنیاں تھیں، سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا ہے۔ اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ ہم بھی اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ہم کتنے لوگوں سے ہماری ناراضگیاں ہیں، کتنے لوگوں سے ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہیں، اور جس کا کوئی جو ہے وہ چھوٹی سی بالکل بات ہے اس پہ بڑے بڑے جھگڑے بنے ہیں اور لڑائیاں ہیں، اور جو ہے پتہ نہیں کتنا بغض اور کینہ ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹنے پہ اترا ہوا ہے، دشمنی کو ہم پالتے ہیں بچوں کی طرح۔ یہ بہت ہمارا المیہ ہے، اور ہمارے ریٹس دیکھنے بازار میں جا کے آپ، اور ہمارے جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کتنا ایک مقدس اور کتنا ضروری اور کتنا بنیادی ہمارا ایک شعبہ ہے، ڈاکٹری کا شعبہ۔ اب اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اہل سنت بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں۔ اب جیسے کہ ہمارے ہاں وہ بچے کی ڈلیوری کا مسئلہ آتا ہے تو کیسے ڈرایا جاتا ہے کہ کہاں چلی جاتی ہے حسینیت اور کہاں سے ٹپک آتی ہے وہاں پہ یزیدیت، جھوٹ، فراڈ، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی گاڑی لینے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورے کرنے کے لیے کسی غریب سے غریب گھرانے کی آئی ہوئی بچی کو کہ اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اور کس طرح ڈرایا جاتا ہے کہ یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ کیسی عدالتوں میں ہمارے حسینیت بہت دور۔ میں کہتا ہوں اللہ ہے، کوئی ایسا کچھ لوگ موجود ہوں ابھی بھی، کچھ ایسے
ہوں گے اور الحمدللہ ہوں گے، اس استثناء نہیں ہے، انہی کی وجہ سے کائنات اور جو ہے نا اسلام زندہ ہے. لیکن اکثریت کیا ہو رہا ہے، کیسے بک رہے ہیں کاغذ، کیسے بک رہے ہیں قلم، کیسے بولیاں لگ رہی ہیں، کیسے بات کو لمبا طول دیا جا رہا ہے، کیسے ذلیل کیا جا رہا ہے انسانیت کو. کہاں ہے حسینیت؟ اور یہ تو ہم واقعات پڑھتے رہتے ہیں. آپ پروگرام میں سنیں گے فلاں آیا، اس نے حضرت حسین کا رستہ روک لیا، فلاں آیا حضرت حسین کو کہا ادھر نہیں جانے دیں گے. ہم کل ایک سفر سے آ رہے تھے، ہم نے دیکھا جگہ جگہ پہ رستہ رکا ہوا، جگہ جگہ پہ تکلیف دینے کا انتظام ہو چکا. کہاں ہے حسینیت؟ یہ تو حسینیت کے علمبردار لوگ تھے. ارے آپ کو تو کم سے کم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ لوگ بھی ویسے جیسے وہ ادھر سے رستہ روکا ہے. کوئی احساس نہیں ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، ہم کس حسین کو راضی کر رہے ہیں، کس حسین کو راضی کر رہے ہیں؟ اس حسین کو جس کا کربلا میں انہی دنوں میں رستہ روکا گیا. آج ہم بھی ایسے جناب باہر نکلے ہوئے، رستے روکے ہوئے لوگوں کے. کس کو راضی کر رہے ہیں؟ اور سارا سال بھی ہمارے کیا رویے ہوتے ہیں. ہم کس طرح بازار میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کس طرح عدالتوں میں جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کس طرح ڈاکٹری کے ایک مقدس اور جو ہے نا خدائی منصب، یعنی اللہ کسی کو شفا دیتا ہے، اس کا کام کرنا. اور کیسے ہم اپنی مذہبی طبقہ بھی جو ہمارے ہیں، کیسے ہم لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ، ہم سب پتہ ہے. اس لیے یہ مقام حسینیت کو اگر ہمیں ذرا بھی سیکھنا ہے قریب آ کر، تو پہلے نرمی لانی پڑے گی، اپنے اندر احساس لانا پڑے گا. پہلے اپنے اندر وہ جو گند ہے، وہ جو سوچ میں وہ جو تعصب کا جذبہ ہے، وہ جو انتقام کے جذبے ہیں، اور وہ جو بڑا بننے کے جذبے ہیں، یہ سارے جذبوں کو کسی نہ کسی سطح پہ ان کو صاف کرنا پڑے گا. تب حسینیت آنا شروع ہوگی. اگر اگر حسین بھی کہہ دیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، جس طرح کی یہ زندگی گزار کے میں تو اس لائن پہ تھا ہی نہیں، میں نہیں، ہم آپ کے لیے یہ کیا تھا، ہم نے آپ نے ایسا نہیں. ہم 10 محرم کے روزے کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لوگ جاننا چاہیں گے. اس سے پہلے ایک ذیشان عوان صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ TLP والوں کو جی یہ ایک بات فرما رہے ہیں. تو یہ ہمارا جو پروگرام ہے بڑا محبتوں والا ہے. ہم اس کو محبتیں بانٹنا چاہتے ہیں، اور اپنی ذات کے اعتبار سے ساری باتیں جو بھی کی جاتی ہیں ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہم ان چیزوں میں شامل نہ ہوں. روزے کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. یہ روزہ، اس کی حقیقت کیا ہے، تاریخ کیا ہے، اور اس کا 11 کو 10 کے ساتھ ملانا چاہیے یا 9 کو 10 کے ساتھ ملانا چاہیے، افضل کیا ہے، اس پہ بتائیے گا. جی محرم الحرام کا روزہ چونکہ جب رمضان المبارک کے روزے نہیں تھے تو اس سے پہلے یہ 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا. فرض تھا یہ. ہاں شروع میں یہ فرض تھا. ٹھیک ہے. لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو پھر اس کی فرضیت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں پہ چونکہ یہود تھے، ان کے قبیلے آباد تھے جی، تو 10 محرم الحرام کا وہ روزہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ تو یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آئندہ سال ہم بھی 10 کے ساتھ یا 9 کا روزہ ملائیں گے، یا 10 کے ساتھ 11 کا ملائیں گے. اور یہ اس لیے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ ہماری مشابہت، یہاں تھا کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشابہت نہ ہو. امتیاز ہے اسلام کا، الگ نظر آتا ہے. جیسے فرمایا نا کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ چونکہ جب یہود سے پوچھا کہ تم کیوں 10 کا روزہ رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے چونکہ وہ رکھ رہے تھے، کہا کہ ہمیں 10 محرم کو فرعون سے نجات ملی تھی تو اس لیے ہم شکرانے کے طور پر 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو میرے بھائی ہیں، یہ ہم منصب ہیں، نبوت والے ہیں، تو اس لیے میرے وہ زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے. لیکن صحابہ کو فرمایا کہ یا تو 10 کے ساتھ 9 کا ملا لیں یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملا لیں. اس لیے اس کی بھی بڑی جو ہے وہ فضیلت ہے. جیسے 9 ذی الحج کے روزے کی فضیلت ہے کہ جو 9 ذی الحج کو روزہ رکھے گا اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال جو ہے آئندہ اللہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے.
اور فرمایا کہ جو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا، اس کے ساتھ 9 یا 11 کو ملائے گا، فرمایا کہ اس کے 1 سال گزشتہ گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ معاف فرما دیں گے۔ 10 محرم کے روزے کے حوالے سے فرمایا کہ اور ساتھ جو دوسرا ملانا ہے یہ تو مشابہت سے بچنے کے لیے ہے۔ اسلام کا اپنا ایک طرح امتیاز ہے، اسلام کے اپنا ایک سوچ ہے، فکر ہے، اس لیے فرمایا جو کسی قوم کو بڑھائے گا، کسی قوم کو، لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا جائز ہے اس محرم کے مہینے میں، یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے، تو اصول سمجھ لیں، جو کرنا حرام ہے وہ دیکھنا بھی حرام ہے، یہ اصول ہے۔ جو کام کرنا حرام وہ کام دیکھنا بھی حرام۔ اور ہمارے اپنے سوچ میں، ہمارے اپنی تہذیب میں جو ہم کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کریں تو ہم اگر ان کی قوم کو بڑھا رہے ہیں تو ہم انہی میں سے ہیں۔ یہ ایک سوچ ہے۔ یہ 10 محرم کی روزے کی وجہ سے ایک بات سامنے آ گئی، ضمناً میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ حضور، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے، اس کی جو تاریخی پس منظر ہے، اس میں جو ایک بڑی طول کے ساتھ واقعات بیان کیے جاتے ہیں، وہ کس حد تک ثابت ہیں اور کس حد تک اس میں جیسے وہ کہتے ہیں نا خطیبانہ انداز بنایا گیا ہے، اس کو حسین بنانے کے لیے، اس کو ایک کہانی بنانے کے پیش کیا گیا ہے۔ یہ تو ہے، اس واقعہ کے اندر سب کچھ ہے، لیکن جب ہم واقعہ کا بیان کرتے ہیں، تاریخ کو، اس کے واقعے کو، تو اس کا جو سبق ہے وہ کہیں دور چلا جاتا ہے، اس میں سے جو حاصل ہونا تھا وہ شاید رہ جاتا ہے۔ تو کیا واقعات کی کوئی اتھینٹسٹی ہے، اس کی کوئی مضبوطی ہے؟ کچھ نہ کچھ تو بنیاد ہوگی، لیکن جو اوپر سے ہم لیپ کر رہے ہیں وہ کس حد تک ہے؟ دیکھیں، تاریخ کے اندر جتنے بھی واقعات ہیں وہ سارے غلط بھی نہیں ہیں، لیکن اکثر جو ہیں ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ وہ ہر مورخ کے اپنے ایک جذبات ہوتے ہیں، اس کا اپنا بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں باہر جی ٹی روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی آدمی وہاں سے آتا ہے تو اس نے کہا کہ جی آج بڑا سخت ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ٹرک جو ہے وہ موٹر سائیکل کے اوپر چڑھ گیا ہے۔ اور دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا جی موٹر سائیکل والا کھڑا تھا، ادھر سے ٹرک آیا، وہ اس کے جو ہے وہ اس کو یو ٹرن لینے لگا تھا، وہ اس کے اوپر چڑھ گیا۔ تیسرا آیا، اس نے اپنے انداز سے۔ تو یہ تاریخی جو واقعات ہیں وہ ہر مورخ کا ایک اپنا انداز ہے، اس نے اپنے انداز سے بات کی ہے، لیکن ان واقعات کو لوگوں کو سنا کر جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اصل جو مقصد ہے، اصل جو ان واقعات کی روح ہے، اس سے دور ہیں لوگ۔ صرف جو ہے وہ کانوں کی لذت کے لیے یا لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے یا لوگوں کو کے آنسو نکالنے کے لیے لوگوں کو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اس انداز میں پیش کرنا کہ لوگ جو ہے اس کو سن کے رونا شروع کر دیں، اور لوگوں کو لگے کہ یعنی بہت مظلومیت ہو گئی، بہت ظلم ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کو بالکل اس طرح پیش کرنا وہ بااختیار تھے، وہ بااختیار تھے، جیسے میں عرض کروں کہ وہ بالکل آسان تھا ان کے لیے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی ان کو دیکھ کر رونے لگا، تو امام زین العابدین، ایک واقعہ ہے ابھی اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، تو انہوں نے ایسے بیڑیاں پہنی ہوئی تھی شاید، تو انہوں نے ایسے جو ہے نا، ان کا اللہ نے جو ان کو ایک مقام دیا تھا اللہ کے ہاں، وہ یوں کیا اور ساری بیڑیاں ٹوٹ گئیں۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم کر نہیں سکتے؟ یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ کربلا اور یہ جو سارے معاملات ہیں، ہم شیر خدا کی اولاد میں سے، یہ معاملات تو سارے ان کے گھر کی لونڈی تھی۔ ہم تو لڑنا تو ہم سے کوئی سیکھے آ کے، ہم تو ذوالفقار تو ہمارے گھر کی چیز ہے، ہم کوئی مجبور نہیں تھے، ہم کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہمیں ایسے بعد میں لوگ بیان کرنا وہ بس بہت ان کو نہیں، یہ ایک انہوں نے دین کے لیے قربانی دی ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے سبق ہے کہ صرف اس کو ایسے گزر نہیں جانا، اس میں غم اپنی جگہ ہے، اس کا دکھ اپنی جگہ ہے، اس میں جو برا ہوا وہ اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور اس میں جو دو رائے رکھے اور اس پہ نعوذ باللہ جس کو اس تاریخ کو سننا نہ چاہے تو اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو اسلام کے ہیرو ہیں، اسلام نام ہے حسینیت کا، لیکن کیا صرف جذباتی کر کے لوگوں کو ان کو رلا کر اور ان کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے جذباتی بنا کر پھر چلے جانا، اور پھر آگے کی پورے سال کی کوئی تشکیل نہیں ہے، پورے سال کے لیے کوئی راہ عمل نہیں ہے، کوئی ہمیں تو چاہیے تھا کہ ان کے راہ پاک کو خضر راہ بناتے، خضر حیات بناتے، ان کے پاؤں کے نقشوں کو اپنی ساری زندگی اور پورے سال کی ترتیب بتاتے، کیسے سخاوت کرنے والے تھے، کیسے شریف قسم کے لوگ تھے،
اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ایک زبان سے کسی کے خلاف جملہ نہیں نکال رہے، یہ شرافت کون دکھائے گا؟ اس لیے جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ان تاریخی روایات، تاریخ ہے، واقعات موجود ہیں، یوں ہی ہوا، لیکن اس کو ڈرامائی انداز میں بیان کرنا اور اس طرح بیان کرنا کہ جیسے کوئی کیمرہ لگا کے وہاں بیٹھا ہوا تھا، یہ اس سے ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس سے کیا بینیفٹ ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ آخری آپ کا کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ شاید یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، ہم شاید ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، تھوڑا اس کی ایشو چل رہا ہے۔ جی السلام علیکم، آواز کٹ گئی ہے۔ تو ہمارے سلسلے میں محبت دیتے ہیں، میں آپ سے کچھ کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ آخر میں ہمارے سامعین کو، ناظرین کو، کہ ہم اس محرم الحرام کو پہلے محرم الحرام سے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اور کیا نئے جذبات کے ساتھ کیا ہم اللہ سے، اہل بیت سے تجدید عہد کر سکتے ہیں، اور ان کی محبت کا کس طرح نئے انداز میں جام بھر سکتے ہیں اپنے دلوں میں، جو ہمارے سارا سال ان کی عظمتیں اور ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں پروان چڑھتی رہیں۔ اس پہ آپ بتائیے۔ قربانی سے ہمیں یہ سبق تو بہت سے مل سکتے ہیں جی، لیکن سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم اگر اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے اگر دور ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ پیغام ہے کہ ہم دین کے اوپر آ جائیں، اللہ کے احکامات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنے والے بن جائیں، اور اسی طرح ہمارے دلوں کے اندر کسی کے بارے میں غلط جذبات ہیں، کسی کے بارے میں کینہ ہے، کسی کے بارے میں بغض ہے، کسی کے بارے میں دشمنی ہے، ہم کسی کا برا سوچ رہے ہیں، تو اس قربانی کا سبب یہ ہے کہ ہم ان نے جان دے دی لیکن کسی کو غلط نہیں کہا۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ اتنے بڑے معاملات کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اور حضرت حسین کی اس قربانی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری چیزوں کو ہم دلوں سے نکال دیں، ہم دلوں کو صاف کر دیں، ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ خیر خواہی کا، مسلمان تو ہے ہی وہ جو دوسرے کی خیر خواہی ہے، مسلمان کا خیر خواہ ہے، دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ ہو، دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ پیار محبت والا معاملہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اسی طرح جو ہے معاشرے کے اندر جتنی بھی ہماری یہ جو ہے جو دین سے دوری والی جتنی بھی چیزیں ہیں ہم ان سے بچیں، اور پورا سال اس پیغام کو لے کر ہم چلیں۔ صرف یہی نہیں ہے کہ صرف 10 محرم تک جو ہے ہم نے ان باتوں پہ عمل کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہماری پورا سال چھٹی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمیں ایک ڈوز دینے کے لیے محرم آ رہا ہے، ہمیں اختیار کرنے کے لیے محرم آ رہا ہے کہ اس محرم سے پھر ہم نے وہی سبق لینا ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیدنا حسین، اہل بیت، اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی تعلیمات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مولانا عبداللہ جان صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ موتی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، اور عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں جنگ نہیں ہے، جنگ ہے لیکن کس طرح کی ہے، وہ اپنا وہ اصلی والی جنگ نہیں ہے، یہ اور جنگ ہے، یہ اخلاقیات کی جنگ ہے، اقدار کی جنگ ہے، یہ نظریات کا ٹکراؤ ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہے اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے اور رہے گا قیامت تک انشاءاللہ۔ آپ نے بڑی محبتوں سے ہمارا اس پروگرام کو سنا اور دیکھا۔ ہمارے ساتھ لسنر موجود ہیں کال پہ۔ جی السلام علیکم۔ شاید کوئی سگنلز کا پرابلم چل رہا ہے کل سے، تو ہم انشاءاللہ ابھی ایک دوسرا پروگرام بھی ہونے جا رہا ہے ہمارا، تو اس میں بھی آپ نے بھرپور اس میں آپ نے اس کو محبتیں نوازنا ہے۔ ہمارے ساتھ مفتی مولانا محمد عبداللہ جان صاحب موجود تھے۔ انشاءاللہ محرم کا پیغام اور محرم کے خوبصورت جو ہمارے لیے رہنمائی ہے اس کو ہم نے سیکھنے کی، بولنے کی، بات کرنے کی کوشش کی، جو کمی بیشی رہ گئی اللہ ہم سب کی
معاف فرمائے، اور جو ہماری حاضری ہوئی، جو ہمیں سے کوئی اچھی بات آل رسول کی محبت کے حوالے سے، ان کی عظمت کے حوالے سے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. ان کے بغیر ہمارا ایک پلک جھپکنے کے برابر ہم ان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور ہمارے ایمان کا خطرہ ہے اس میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کی محبت اور اولیاء اللہ کی محبت اور جتنے بھی ہمارے دین کو مضبوط کرنے کی چیزیں ہیں، اللہ سب کی ہمیں محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں پیغام حسینیت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے. مفتی محمد ابو بکر صدیق آپ سے محو گفتگو تھا پروگرام میں. آپ نے کل انشاءاللہ اسی وقت پھر آپ کے سامنے دوبارہ حاضری ہوگی. محمد جعفر فیض صاحب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. بہت ہی عمدہ پروگرام آپ نے، اللہ پاک آپ کو بہت برکت عطا فرمائے. حضور آپ کی محبت ہے، آپ نے ہمیشہ نوازتے ہیں، اسی طرح محبتوں سے نوازتے رہیے گا. یہ امن کا پیغام خود بھی سنیے، دوسروں کو بھی پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.